سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 اور 16، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، تم فرما دو جو کچھ بھی مال ہے وہ نیکی میں خرچ کرو۔ اب کس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، خرچ مال کرنا کہاں پر ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو جب تم نے مال خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم لوگ، پھر مسکین، اور اس کے بعد پھر مسافر لوگ۔ اب یہاں یہ جو مال خرچ کرنے کی بات ہے، یہ ہے نفلی مال جو خرچ کرتا ہے، نفلی صدقہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک چونکہ شریعت کے اندر ایک واجب صدقہ ہوتا ہے، ایک نفل ہوتا ہے۔ واجب جو صدقہ ہے وہ ہے جیسے زکوٰۃ، اسی طرح جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں وہ، اس طرح کسی نے قسم کھا لی، اس کا جو کفارہ بنتا ہے وہ جو اس کو بدلے میں ہم دیں گے وہ بھی واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح کوئی منت مان لی کہ اب یہ میں نے خرچ کرنا ہے تو یہ بھی واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہم خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد میں دیتے ہیں، کسی مدرسے میں دیتے ہیں، کسی مسافر کو دے دیا، کسی اور ایسے بندے کو دیا، یہ سب کے سب نفلی صدقے کہلاتے ہیں۔ اور ان نفلی صدقوں میں جو سب سے افضل صدقہ ہے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور گھر والوں میں سب سے پہلے ظاہری بات ہے والدین آتے ہیں، تو ان پہ خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو درجہ ہے وہ ہے قریبی رشتہ دار، چونکہ ظاہری بات ہے رشتہ داروں کا بھی ساتھ حقوق ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یتیم لوگ، اور پھر اس کے بعد مسکین، اور پھر اس طرح مسافر۔ یہ پوری ترتیب سے قرآن نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ اب یتیم یہ کون ہوتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جب تک جو بچہ جس کے باپ فوت ہو گئے، وہ بچہ جب تک نابالغ ہے اس وقت تک اس کے اوپر یتیمی کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا، بالغ ہونے کے بعد اب اس کے اوپر لفظ یتیم نہیں بولا جاتا، کیونکہ اب وہ خود اپنا ولی بن چکا ہے۔ اب اگر اس طرح ہم یتیم کہیں تو پھر ہر بندہ شاید یتیم نکل آئے، کیونکہ جو 20-25 سال یا 30-40 سال یا 50 سال بھی کر رہے، تو اس کے بعد تو اکثر لوگوں کے باپ فوت ہی ہو جاتے ہیں، تو اب وہ سب کو یتیم کہیں گے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس طرح مسکین، دو لفظ شریعت میں بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہے فقیر، یہ دو ہیں جن کو زکاتیں دی جاتی ہیں۔ تو فقیر تو وہ ہوتا ہے جو نصاب کے برابر رقم کا مالک نہیں ہوتا، یا اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے۔ نصاب کتنا؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم۔ تو اتنا مال جس کے پاس نہ ہو وہ تو کہلائے گا فقیر۔ اب مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کے بھی کھانے کا نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اس کے بعد وابن السبیل یعنی مسافر۔ تو بہت سارے مسئلے ہیں جس میں فقیر اور مسکین کا حکم ایک ہی ہے، یعنی زکوٰۃ دینی ہے، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر دینا ہے، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یعنی جو واجب صدقے ہیں وہ صرف اور صرف فقیر اور مسکین ہی کو دیے جاتے ہیں۔ باقی وہ کل 8 ہیں، جن 8 میں سے بھی فی زمانہ یعنی 7 ہیں، اور 7 میں سے بھی اگر کچھ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ 2 یا 3 آپ کو باقی ملیں گے۔ ان میں سب سے زیادہ یہ 2 ہی ملتے ہیں، فقیر اور مسکین، کیونکہ عموماً مسافروں کو لوگ کوئی نہیں دیتا آج کل۔ تو بہر ان سب پر خرچ کرنے کا پہلا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اب جو بھی تم اس طرح کی بلائی کرتے ہو، جو بھی تم اس طرح کا نیک کام کرتے ہو، اللہ جل شانہ ان سب کو جانتا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ یہ سمجھتا ہے میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن اصل تو اللہ آپ کی حقیقت کو جانتا ہے، کون سا آپ اچھا کر رہے ہیں، کون سا آپ اچھا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آخری جو اگلی آیت ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم،
تمہارے اوپر اللہ نے جہاد کو بھی فرض فرمایا ہے، اور اگرچہ یہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ ہو، ظاہر بات ہر بندہ تھوڑی نکلتا ہے جا کر لڑائی کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جا کر یہ بھی ظاہری بات ہے بڑے دل اور گردے کا کام ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن وہ ہوتی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، مکروہ ہے، مکروہ مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، لیکن وہ خیر لکم، لیکن وہ ہے تمہارے لیے بہتر۔ جیسے بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ میں بیٹا عطا فرما دے، اللہ میں بیٹا عطا فرما دے، لیکن اللہ ان کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی اور چیز کی خواہش کر رہا ہے، وہ نہیں ملتی، اس کے علاوہ کچھ اور مل جاتا، تو وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے میرے لیے شاید یہ اچھا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے حقیقت میں وہی اس کے لیے اچھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو سمجھ رہو یہ میرے لیے بڑی اچھی ہے، تم اسے بڑا پسند کر رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے شر بن جائے۔ جیسے وہی بات یہاں بھی کہ بیٹے کو تم سمجھ رہے ہو میرے لیے بڑا اچھا ہے، ہو سکتا ہے یہی بیٹا کل کو تمہارے لیے شر بن جائے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ آپ اپنی خواہش کے مطابق مانگیں گے، ممکن ہے آپ کچھ سمجھ رہے ہیں اور وہ کچھ ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہی ہمیں عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ ہمیں راضی رہنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔